السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، ارے زندگی ہے نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ پہلے کہا اللہ نے اے ایمان والو، اللہ نے پہلے ایمان والا کہا اور اس کے بعد کہا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل وہی ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اسلام میں داخل وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ بندہ مومن وہی کہلائے گا جو اسلام میں داخل ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، پورے طور سے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایمان والا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ کیوں کہا ایمان والوں سے؟ تو لفظ کافہ بتاتا ہے کہ یعنی اہل ایمان سے نہیں بلکہ پورے طور سے داخل ہونے کے لیے کہا۔ یہ نہیں کہا کہ تم صرف ایمان لے آؤ تم مکمل ایمان والے ہو گئے، صرف ایمان والوں سے نہیں کہا بلکہ پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ایک گلاس لیں، اس کے اندر پانی موجود ہو اور آپ ایک سکہ کو لے کر کے یا کنکر کو لے کر کے اس کے اندر ڈال دیں۔ گلاس میں پانی موجود ہے، داخل تو ہو گیا، اس کے اندر دخول تو ہو گیا۔ دیکھنے والی یہ دیکھے کہ یہ پانی کے اندر سکہ یا پتھر پیوست ہے، داخل ہے، مگر جب چاہے جو چاہے اس کو نکال کے باہر کر دے۔ پانی الگ اور سکہ الگ، پانی الگ پتھر الگ۔ بلکہ اس طریقے سے اسلام میں نہیں کہا داخل ہونے کے لیے کہ جو چاہے بآسانی کے ساتھ تمہیں اسلام سے باہر لے جائے، بلکہ کہا کہ داخل ایسے ہو کہ ایک گلاس میں پانی رکھیں اور اس کے اندر رنگ ملا دیا جائے، اور رنگ ملانے کے بعد آپ لوگ چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں، جس طریقے سے نہ رنگ پانی سے جدا ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے جدا ہو سکتا ہے۔ تو مذہب اسلام میں اللہ نے یہی کہا اے ایمان والو، تم داخل اس انداز میں ہو جاؤ، چاہے جتنے بھی دنیا کے ظالم حکومت یا دنیا کے کوئی بھی شخص تمہارے ایمان کو ڈگمگانا چاہے، تمہارے ایمان کو تم سے چھیننا چاہے، تمہارے ایمان پر حملہ کرنا چاہے، تمہارے ایمان کو کمزور کرنا چاہے، تو اس طریقے سے اپنے اندر مضبوطی پیدا کر لو، اس طریقے سے اپنے دل و دماغ کے اندر ایمان کو داخل کر لو، تو جان تو چلی جائے مگر ایمان نہ جانے پائے۔ جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ حیات طیبہ کو پڑھیں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا بنی امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کم ظلم و ستم کا پہاڑ نہیں توڑا، گرم گرم چٹان پر لٹا دیا جاتا، آپ کو گرمی کی تپش میں آپ کو چھوڑ دیا جاتا، کبھی چمڑے میں لپیٹ کر کے دھوپ کی شدت تپش میں ڈال دیا جاتا، اور اس کو یہ کہا جاتا کہ تم جس محمد عربی کا نام لے رہے ہو تم غلام میرے ہو، میرا نام لو، تم کھاتے ہمارے یہاں ہو، رہتے ہمارے یہاں ہو، تم ہمارا نام لو۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بنی امیہ بن خلف کو یہ جواب دیا تھا، اے بنی امیہ بن خلف سن لو، ہمارے پاؤں پر تمہاری حکومت ہو سکتی ہے، ہمارے ہاتھ پر تمہاری حکومت ہو سکتی ہے، مگر ہمارے دل و دماغ پر اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ محمد عربی کی حکومت ہے، جان لینا چاہو تو جان دے سکتے ہیں، مگر جو محبت نبی کے عشق میں، جو دل نبی کے عشق سے سرشار ہو چکا ہو، جس سینے میں نبی کی محبت پہ رست ہو چکی ہو، کبھی بھی تمہاری محبت میرے سینے میں نہیں آ سکتی۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، حضرت معاذ و معوذ عشق رسول کی محبت میں اس طریقے سے سرشار ہو گئے کہ لاکھ کوئی نکالنا چاہا، کم عمری کے عالم میں نبی پاک سے ایسی محبت تھی، نبی پاک سے اور دین اسلام سے اس طریقے سے محبت تھی، کو برا بھلا کہتے ہوئے یہ سننا گوارا نہ کیا، یہ سننا پسند نہ کیا۔ تو میرے دینی بھائیوں، آج میں تھوڑی دیر کے لیے اس لیے آپ کے سامنے آیا کہ آج 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں کیا ہوتا ہے پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ جو آزاد خیال کے لوگ مرد و عورت ہوتے ہیں وہ ہوٹل میں جاتے ہیں، وہ کلب میں جاتے ہیں، وہ پارک میں جاتے ہیں اور ڈانس گانے کے مجلس کو سجاتے ہیں، شراب و کباب کی محفل وہاں پہ جھومتی ہے اور چلتی ہے، اور شراب نوشی کی حالت میں وہ اپنی عزت کا سودا کر بیٹھتی ہے، وہ اپنی عزت کا سودا کر بیٹھتی ہے اور خوب گانے بجانے کرتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، ہمارا مذہب اسلام کے اندر، ہمارے مذہب اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے اس نئے سال۔ ہاں، نیا سال ہے جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، بہت سارے قوم آباد ہیں، مگر سب کا اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب و تمدن ہے، اور اپنے کلچر کے حساب سے وہ اپنے تہوار کو مناتے ہیں، تہوار کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ مگر آج کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ پورے عالم میں ایک تہوار وہ لوگ جو منا رہے ہیں، اور خاص کر ہمارے معاشرے کا نوجوان جو اس میں ملبوس ہیں اور دنیاوی لہو و لعب میں آ کر کے وہ نیا سال کا جو نشہ ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، خمار چھایا ہوا ہے، اور نیا سال کے نام پر ایک نہیں انیک خرافات کو کر بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ رات میں آتش بازی کرتے ہیں، رات میں گانا بجانا کرتے ہیں، نہ خود سوتے ہیں نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ تم رنگنا چاہتے ہو تو اس یہودی کی طرح نہ رنگو، اس عیسائی کی طرح نہ رنگو کہ جن کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی اس کے مذہب میں داخل ہوتا تو زرد رنگ کو گھول کر کے بچے کو اس میں ڈبایا جاتا اور بچے کو اس رنگ میں ڈالا جاتا یا ایمان جو لاتا اس کو داخل کیا جاتا۔ ظاہری رنگ کو تبدیل کرنے کے لیے میرا مذہب اسلام یہ نہیں کہتا ہے رنگنا ہی ہے، اس رنگ میں رنگ جائیے جو رنگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کو چھایا۔ تو آپ
سنجر کی سرزمین سے مذہب اسلام کی سچائی کے لیے، مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ بحر و بر ہوتے ہوئے، خشک و تر ہوتے ہوئے آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور آپ کے اندر، آپ کے اوپر عشق رسول کا وہ نشہ چھایا ہوا تھا۔ جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مشرف با اسلام کی۔ رنگنا ہے تو اس طریقے سے رنگیے جس طریقے سے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جب عشق رسول کے رنگ میں رنگ گئے تو پوری زندگی رنگتے رہے، پوری زندگی آپ دین اسلام پر چلتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امتیوں کو ایک پیغام دے دیا، نبی پاک کی امتیوں کو ہتھیار دے کر کے چلے گئے کہ سنو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری نے جو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مشرف با اسلام کیا ہے، اگر ان لوگوں کو اگر ایمان کی حفاظت کرنے کی بات آئے، اگر ان لوگوں کے ساتھ اگر ایمان کی حفاظت کرنے کی بات آئے، اگر کوئی بدعقیدہ ان کے ایمان کو خراب کرنا چاہے، اگر ایمان کو خراب کرنا چاہے تو سن لو، میں تم کو ایک ہتھیار دے کر کے جا رہا ہوں، میں تم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ ذریعہ فتاوی رضویہ کی شکل میں امام احمد رضا خان نے ہمیں اور آپ کو دے کر کے اس دنیا سے رخصت کی ہے۔ ہم